سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ٹاسک دیے جانے کے معاملے پر کوئی موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان سمیت 40 سے زائد ممالک کے شہریوں پر ویزا پابندیوں کو مؤخر کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 جنوری کو جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کیا گیا تھا، جس کا مقصد امریکہ کو دہشت گردی اور سیکیورٹی کے خطرات سے محفوظ بنانا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں سیزن کا آفیشیل ترانہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں معروف گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو دکھایا ہے۔ اس ترانے میں ابرار الحق، علی ظفر، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم نے بھی حصہ لیا ہے اور ان سب کی آوازیں اس گانے کو منفرد بنانے کے لیے شامل کی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کی پرانی روایت ہے، لیکن پنجاب میں اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی اندرونی اختلافات کو میڈیا پر لانے کی بجائے آپس میں حل کریں۔ عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا ہے۔ وہ اس سے قبل گزشتہ 1.5 ماہ سے بطور قائم مقام مندوب اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہے تھے۔ ان کی تقرری نے نہ صرف اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کو مزید مستحکم کیا، بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف مزید مؤثر بنانے کا عہد بھی کیا تھا۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ٹاسک دیے جانے کے معاملے پر کوئی موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ 3 ججز کے عدالتی فیصلے کو نہیں مان رہے، جس سے عدالت کی حیثیت اور وقار مجروح ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو عدلیہ کا رعب ختم ہو جائے گا۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ اس وقت عدالتوں کی حیثیت تقریباً ختم ہو چکی ہے، ججز اور عدلیہ کو اپنی عزت کی خود حفاظت کرنا ہوگی۔ انہوں نے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے استعفے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور قابل رہنما ہیں اور ان کا جانا پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاہم انہوں نے پارٹی میں کسی قسم کی گروپ بندی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی قیادت اور ان کے فیصلوں پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر صوبے کی اپنی سیاسی صورتحال اور زمینی حقائق ہوتے ہیں جن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان کی جانب سے کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ٹاسک دیے جانے کی کوئی اطلاع نہیں اور وہ اس معاملے پر کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں اور عدالتی حکم کے باوجود انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی عمران خان سے خصوصی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے غیر رسمی مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کی پرانی روایت ہے، لیکن پنجاب میں اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی اندرونی اختلافات کو میڈیا پر لانے کی بجائے آپس میں حل کریں اور غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کریں۔ چودھری منظور کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ سندھ کے رہنما پانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے بعض رہنما اسے پنجاب کا پانی قرار دے رہی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پیپلز پارٹی پہلے آپس میں یہ طے کر لے کہ پانی کس کا ہے، کیونکہ اس طرح کے بیانات سے صرف کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں رہتے ہوئے پنجاب کے خلاف سیاست کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں اور ایسی حرکتوں سے عوام میں غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کسانوں کے مسائل پر بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ
کسان ان کے موقف کے ساتھ کھڑے بھی ہیں یا نہیں؟ پنجاب ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتا ہے اور نہ کسی کا حق چھینتا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے تو پہلے اسے اپنے حقائق جانچنے چاہیے کہ کسان واقعی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے اور قومی یکجہتی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر انہیں پانی کے معاملے پر وضاحت درکار ہے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر سوالات اٹھانے کی بجائے صدر پاکستان سے پوچھیں، کیونکہ پانی کے معاملات کو سیاسی رنگ دینا کسی بھی جماعت کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ گھر کی لڑائی میڈیا پر نہ لائے اور اپنی جماعت اندرونی معاملات کو پہلے خود حل کرے۔ عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا ہے۔ وہ اس سے قبل گزشتہ 1.5 ماہ سے بطور قائم مقام مندوب اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہے تھے۔ ان کی تقرری نے نہ صرف اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کو مزید مستحکم کیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف مزید مؤثر بنانے کا عہد بھی کیا تھا۔ اس سے قبل منیر اکرم نے 30 مارچ کو اپنی مدت مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا عہدہ چھوڑا تھا۔ ان کی مدت کے دوران پاکستان کی سفارتی خدمات کو عالمی سطح پر نہایت سراہا گیا۔ منیر اکرم نے پاکستان کے مفادات کو اقوام متحدہ کے فورمز پر مؤثر طریقے سے پیش کیا اور عالمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اقوام متحدہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ان کی سفارتی کاوشوں کی بھرپور تعریف کی گئی۔ عاصم افتخار احمد نے اس موقع پر منیر اکرم کے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے کام کو یاد رکھیں گے اور ان کے تجربات کو اپنے فرائض میں شامل کریں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اقوام متحدہ میں موجودگی کی ایک نئی سمت دینے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ اس تقریب میں پاکستان کے مختلف سفارتی عہدیداران اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور منیر اکرم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ عاصم افتخار احمد کی نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا گیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ یہ تبدیلی پاکستان کی اقوام متحدہ میں موجود نئی جہت دینے کی سمت میں اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں سیزن کا آفیشیل ترانہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں معروف گلوکاراؤں نے اپنی آواز کا جادو دکھایا ہے۔ اس ترانے میں ابرار الحق، علی ظفر، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم نے بھی حصہ لیا ہے اور ان سب کی آوازیں اس گانے کو منفرد بنانے کے لیے شامل کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز PSL کے 10ویں ایڈیشن کا ترانہ ریلیز کیا گیا، تاہم شائقین کی طرف اس ترانے کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ مداحوں کی بڑی تعداد نے PSL 10 کے اس ترانے کو زیادہ پسند نہیں کیا اور گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران فیس بک پر 10 لاکھ افراد نے اسے سنا جبکہ یوٹیوب پر صرف 3 لاکھ افراد نے اس گانے کو سنا۔ اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی اس ترانے کو سننے کی تعداد نسبتاً کم رہی۔ کئی فینس نے اس موقع پر گلوکار علی ظفر کے ماضی کے مشہور ترانے پھر سیٹی بجے گی کو یاد کیا اور کہا کہ اس جیسا انتھم دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ PSL کے ماضی کے ترانے شائقین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور ان جیسا کوئی اور ترانہ اس بار نہیں بنایا جا سکا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں آڈیشن کا آغاز 11 اپریل سے ہونے جا رہا ہے اور اس آڈیشن کے آغاز کے ساتھ ہی PSL کا ترانہ اس سیزن کو شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان سمیت 40 سے زائد ممالک کے شہریوں پر ویزا پابندیوں کو مؤخر کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 جنوری کو جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کیا گیا تھا جس کا مقصد امریکہ کو دہشت گردی اور سیکیورٹی کے خطرات سے محفوظ بنانا تھا۔ تاہم اس متنازع پابندی کے نفاذ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامیہ نے 21 مارچ کی ڈیڈ لائن خاموشی سے گزار دی اور بعد میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی کہ پابندیوں کے نفاذ کے لیے کوئی نئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ٹیمی بروس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ویزا پابندیوں کے نفاذ کے لیے کوئی مخصوص تاریخ طے نہیں کی گئی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق انتظامیہ نے مختلف ممالک کو مختلف زمرہ جات میں تقسیم کیا تھا جس میں پاکستان کو اورنج فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ پاکستانی شہریوں کو ویزا حاصل کرنے کے لیے سخت جانچ پڑتال اور انٹرویو سے گزرنا پڑے گا۔ امریکی انتظامیہ کو اس پالیسی کے نفاذ میں داخلی اختلافات، قانونی پیچیدگیاں اور سفارتی دباؤ کا سامنا رہا۔ امریکی قانون سازوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اس پابندی کو مکمل طور پر ترک کر دیں کیونکہ اس سے نہ صرف معیشت اور سفارتی تعلقات متاثر ہوں گے بلکہ امریکہ کی قومی سلامتی کو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پاکستانی حکام نے اس فیصلے پر محتاط رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اگرچہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پالیسی آئندہ امریکی انتخاب یا بین الاقوامی سفارتی حالات کے مطابق دوبارہ زیر غور آ سکتی ہے۔